اب جو رات کا آدھا حصہ گزرا تو یہ عورت اس طرح لے کے کمرے میں پہنچ گئی، اور ادھر جو شوہر تھا وہ سو کہاں رہا تھا، وہ تو انتظار میں تھا کہ میری نوکر جو تھا، میرا غلام سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کب آئے گی گھر والی۔ اب جب وہ آئی تو اس کے دل میں خیال آیا یہ میرا غلام تو بڑا سچا ہے، بڑا وفادار ہے، اس نے تو مجھے بچا لیا آج۔ ہاتھ میں اس طرح دیکھا، ارے یہ تو یقیناً میرا گلا کاٹ دے گی۔ کہا پھر اور دیکھوں۔ اب بھائی صاحب بال داڑھی کے اندر کے نیچے کے بتائے تھے تو اس طرح جانا بھی گلے پہ ہی تھا۔ اب جب وہ لے کے گئی یہاں تک تو سمجھ کے آج گلا کٹ گیا، اس نے ہی ہاتھ پکڑا اپنی گھر والی کا اور اسی اس طرح سے اپنی گھر والی کا گلا کاٹ دیا۔ کیونکہ جھوٹ اتنا بڑا کیڑا نا یہ چغلی۔ ایک بازار لگا تھا نا، وہ غلام بک رہے تھے، تو ایک آیا کوئی سیٹھ اور اس نے بازار میں ایک غلام خریدا۔ کیا خریدا؟ غلام خریدا۔ تو غلام کو بیچنے والا مالک کیا بول رہا تھا کہ یہ بہت شریف ہے، بڑا ایماندار ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک کمی جھوٹ بولتا ہے۔ تو خریدنے والے نے سوچا یار کیا معمولی سی تو بات ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیا ہو گیا، خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد جب وہ اپنے گھر لوٹا، کچھ دنوں تک کو بڑی شرافت، بڑی ایمانداری سے رہتا رہا، کام کرتا رہا، کاج کرتا رہا، لیکن جس کی جو عادت ہو، جو خصلت ہو، وہ نہیں جاتی۔ کچھ زیادہ بولنے والا جو ہو نا، وہ کہیں نہ کہیں بول ہی دیتا کچھ گڑبڑ، کتنا ہی کنٹرول کرے گا پھر بھی بول دیتا، کیوں عادت میں شامل ہے اس کی وہ۔ اب جب گزر گیا ہفتہ تو اپنی مالک کی گھر والی کے قریب گیا اور جا کر کہنے لگا تمہارے شوہر اور میرے مالک کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ تمہاری سوتن لانا چاہتے ہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عورت سب کچھ برداشت کر لے گی بھیا، سوتن برداشت نہیں کرتی، سوکھی ہے نا ایسا، سب کچھ برداشت کر لے گی ماڑا موٹا، لیکن یہ برداشت نہیں کرتی، جیسا بھی ہے میرا ہے، یہی چاہتی ہے عورت، جو بھی ہے اچھا ہے، برا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ناٹا، کچھ بھی ہے، عورت کہتی ہے میرا ہے۔ اگر دوسری عورت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو عورت یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب وہ کہنے لگی اچھا پھر میں کیا کروں؟ کہا اگر تم چاہتی ہو نا کہ وہ تم سے پیار کریں اور وہ دوسری عورت کا ارادہ ختم کر دیں تو ایسا کرنا، جب رات کو مالک ہمارے سو جائیں، تمہارے شوہر سو جائیں، تو ایک استرا لے لیو اور اس طرح سے داڑھی کے نیچے کے چند بال کاٹ لیو، چند بال کاٹ کے اور اس کو اپنے قریب رکھ لینا، دیکھو ان بالوں کی برکت سے شوہر کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھو جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا یقین کر لیتا ہے، اس کے شبدوں کو پہچان نہیں کر پاتا، لیکن آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا جب تک کہ حقیقت سامنے نہ ہو۔ اب وہ عورت جو تھی وہ مان گئی، ٹھیک ہے میں ایسی کروں گی۔ اب ادھر تو یہ کہہ دیا، اب تھوڑی دیر کے بعد اپنے مالک کے پاس گیا، کہا مالک آپ کی بیگم کے ارادے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ کوئی اور محبوب رکھتی ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے اور وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دے گی، قتل۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا بکواس کر رہا ہے، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ کہا نہیں کر سکتی تو آج رات کو جھوٹ موٹ سونا، آنکھیں ایسے ہی بند کر کے رکھنا اور ساری رات جاگنا، دیکھ لینا رات کے کسی حصے میں آئے گی اور تمہارا گلا کاٹے گی۔ بھائی صاحب بات سچی ہے یار، اس طرح جو ہے کس لیے کام آتا ہے۔ اب جو رات کا آدھا حصہ گزرا تو یہ عورت اس طرح لے کے کمرے میں پہنچ گئی، اور ادھر جو شوہر تھا وہ سو کہاں رہا تھا، وہ تو انتظار میں تھا کہ میری نوکر جو تھا، میرا غلام سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کب آئے گی گھر والی۔ اب جب وہ آئی تو اس کے دل میں خیال آیا یہ میرا غلام تو بڑا سچا ہے، بڑا وفادار ہے، اس نے تو مجھے بچا لیا آج۔ ہاتھ میں اس طرح دیکھا، ارے یہ تو یقیناً میرا گلا کاٹ دے گی۔ کہا پھر اور دیکھوں۔ اب بھائی صاحب بال داڑھی کے اندر کے نیچے کے بتائے تھے تو اس طرح جانا بھی گلے پہ ہی تھا۔ اب جب وہ لے کے گئی یہاں تک تو سمجھ کے آج گلا کٹ گیا، اس نے ہی ہاتھ پکڑا اپنی گھر والی کا اور اسی اس طرح سے اپنی گھر والی کا گلا کاٹ دیا کہ مجھے مارے گی، لے مار دی، گھر والی کو ختم کر دیا۔
اب جب گھر والی کے ماں باپ کو یہ پتا چلا، میکے والوں کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی کا قتل کر دیا، وہ آئے جوش میں، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے داماد کا قتل کر دیا۔ مطلب یہ دیکھو جھوٹ کتنی بڑی نحوست ہے، پورے کا گھر ختم ہو گیا، اجڑ گیا نہیں اجڑ گیا۔ اور ان شبدوں میں بظاہر دیکھو عورت نے بھی یقین کر لیا، اس کا بھی کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، اور آدمی کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن دیکھو جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا، جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے یارو جھوٹ جو ہے نا اپنی زندگی سے ختم کرو۔ آج ہم تھوڑا جھوٹ بولیں گے، کل کو زیادہ جھوٹ بولیں گے، کل کو اور بڑا جھوٹ بولیں گے۔ تو اسی لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو جو روزہ ہے ہمارا، جھوٹ سے بھی روزہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ اس جھوٹ کا تو روزہ پوری زندگی کا ہی رکھ لے ہو، ہاں پوری زندگی کا، یہ صرف روزے کی قید نہیں ہے۔ ماں باپ کو سچ بتاؤ، جہاں گئے وہیں کا بتاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہاں ایک دوسرے کی برائی کرنا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نہیں کریں گے، چلو خیر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے رشتہ داری میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے محلے بستی میں کوئی اگر ایسا ضرورت مند ہے، کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جس کے گھر میں پیسوں کی وجہ سے سحری میں کمی رہ جائے گی، جس کے گھر میں پیسوں کی وجہ سے افطاری میں کمی رہ جائے گی، اور اللہ نے آپ کو اگر نوازا نا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی لازمی مدد کرنا، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، اگر ایک بندے کو روزہ افطاری کرائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا بھی افطاری کرانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جس کو افطاری کرائی گئی اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو تمہارا چند پیسے جائیں گے، اللہ تمہارے نیکیوں کے خزانے بھی بھر دے گا، ہے نا۔ تو یہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی بڑی مکمل تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، اور روزے بھی رکھنے ہیں، نماز تراویح بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے ادا کرنی ہے، ہاں خیر۔